اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیتے ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ سورہ شعراء کی 69 نمبر سے لے کر کے 85 نمبر تک کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس کے اوپر بڑے بڑے مذاہب اور بڑے بڑے مذہب کے ماننے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی اور رہنما مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ عیسائی، یہودی اور کفار مکہ یہ تمام بڑے بڑے مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی پیشوا، اپنا رہنما اور اپنا مقتدی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو اس لیے بیان کرنا شروع کیا کہ مکہ کے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس نبی کو تم اپنا مقتدی اور پیشوا اور اپنا رہنما مانتے ہو وہ نبی ایسے تھے، ان کی خوبیاں یہ تھی، ان کے صفات اور ان کے کمالات یہ تھے۔ سب سے بڑا کمال ان کا یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ موحد اعظم تھے، توحید پرست تھے، اور تم کم وقت تو کیا ہو؟ بت پرست ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، اپنا مقتدی بھی مانتے ہو، رہنما بھی مانتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام میں اور تم میں کتنا فرق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا سے اپنے تعلقات کو توڑ کر صرف ایک رب العالمین کو اپنا پروردگار مانا تھا،
اور وہ تو بتوں کے بہت بڑے دشمن تھے اور معبودان باطلہ کے وہ تو بالکل ہی مخالف تھے، اور تم جب ان کو پیشوا مانتے ہو تو ان کی توحید پرستی کو بھی تم مانو کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے توحید پرست تھے، موحد اعظم تھے، اور تم بت پرست ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا، اپنے باپ سے، دیکھیں سب سے پہلا جملہ ہے اپنے باپ سے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو سامنا ہوا، نبوت اور رسالت جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ رہا ہے۔ آج جو ہے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے اکابرین کو بلا کر راتوں رات بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، تقاریر ہو رہی، لیکن سماج میں، معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ کسی برائی کے اندر بجائے کمی ہونے کے اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی لکھی گئی ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کو، اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے کو چھوڑ دیا کہ ہم ساری دنیا کو تو بتا رہے ہیں کیسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اور شادی میں لینا دینا منع ہے، فلاں کام منع ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے اس سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوتا، فریضہ ہوتا، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے ہم گریز کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن نبیوں کا طریقہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے، بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے کھلم کھلا دعوت کا آغاز کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت و تبلیغ پیش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو سب سے پہلے دعوت دی، اس کے بعد اپنی قوم کو، اپنے سماج کے، معاشرے کے لوگوں کو دعوت دی، اور لوگوں کو بتوں کی مخالفت سے روکا، بتوں کی مخالفت کی، برائی کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب رب العالمین ہے، پروردگار میرا رب العالمین ہے۔ تو مکہ جو ان کے اس زمانے کے جو کافر تھے، بت پرست تھے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، کیا اس کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، کیا نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، کیا اس کے اندر نہ تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ تو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، پھر تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ تم جو مشرکین اور کفار کا ہمیشہ سے جواب رہا، وہ جواب کیا رہا؟ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، اس لیے ہم نے بھی یہی کام کیا۔ آج مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے سماج کے اندر رسم و رواج کے اوپر اس طرح قائم ہے کہ مذہبی جو اصول اور ضابطے ہیں، مذہبی جو احکام اور قوانین ہیں، ان احکام و قوانین کو مسلمان آج پچے پش ڈال کر کے رسم و رواج کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں جو سالوں سے بری بری رسمیں چلی آ رہی ہیں، ان تمام رسموں پر آج مسلمان قائم ہے۔ میں ان رسموں کا نام لوں گا، بات طویل ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجئے خود ہی۔ مرنے کی رسم ہے، شادی بیاہ کی رسم ہے، اور جو ولیمے کی رسم ہے، اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے لوگ رسم و رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ مذہبی احکامات کے اوپر عمل کرنا مسلمان کامیابی کی ضمانت نہیں سمجھتا، رسم و رواج کو ضروری سمجھتا۔ کیوں؟ باپ دادا، خاندان کے لوگ، رشتے دار، رشتے ناطے والے سب ناراض ہو جائیں گے۔ خدا اگر ناراض ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، خاندان کے بڑے لوگ ناراض نہ ہونا چاہیے۔ خدا ناراض ہو جائے چلتا، لیکن سماج اور معاشرے اور خاندان کے لوگ ناراض نہ ہوں۔ یہی جواب
مشرکین بھی دیا کرتے تھے کہ ہم نے باپ داداؤں کو اسی قسم کی بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے چلاوا چڑھاتے ہوئے دیکھا، سر جھکاتے ہوئے دیکھا، بس ہمارے پاس یہی دلیل ہے، اس کے پاس کوئی آسمانی دلیل نہیں اور خدا کی طرف سے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس عقلی دلیل وہ لوگ پیش کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بہت ساری دلیلیں پیش کی کہ دیکھو بھائی میرا خدا وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھ کو شفا بھی دیتا ہے، اور جو ہے مجھ کو امید ہے کہ آخرت میں جب میں مروں گا اور آخرت کا دن آئے گا تو آخرت کے دن جب ہم پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ حالانکہ دیکھیے نبی ہیں، نبی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا، نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا، ہر قسم کی خطا سے نبی معصوم ہوتے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب پیش کیا جاؤں گا تو اس دن مجھ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، میری خطا کو بخش دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی حکما والحقنی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھ کو ایسی حکمت اور ایسا علم عطا فرما کہ جو میرے بعد بھی اس حکمت کو، علم کو آگے بھی جاری رکھے، اس کام کو آگے بھی جاری رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لوگوں کے سامنے دلائل کو پیش کر رہے ہیں اور خدا کی قوت اور طاقت کو پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی، بھلائی کی دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آپ ایسی حکمت اور ایسا علم عطا کیجئے جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اس طریقے سے مکہ، اس طریقے سے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، بت پرستوں کے سامنے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پوجنے والوں کے سامنے دلائل کو پیش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، انہوں نے مان کر کے نہیں دیا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ دادا ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، لیکن اس کی محنت کو جو ہے لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس میں آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اپنی محنت، اپنی کوشش کرتے رہیے، آپ اپنی کوششوں میں لگے رہیے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، انجام اس کا اچھا ہو برا ہو یہ اللہ کو معلوم ہے، اس سے آپ کو بے پرواہ ہونا چاہیے۔ آپ انجام کے پیچھے نہ لگیں اور اس بات کی فکر میں نہ لگیں کہ یہ لوگ مان ہی نہیں ہماری بات، تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیں، بس آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، آپ کرتے رہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بھی بیان کیجیے۔